سب سے زیادہ اکثریت ہے، سارے لوگ خان صاحب کے ساتھ ہے، خان صاحب ہی اس پارٹی کی نشان ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سرٹیفکیٹ انشاءاللہ نیکسٹ ہیئرنگ کے بعد ہمیں انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ سر، جو آپ کے پاس ثبوت تھے جو اٹھا لیا کہتے ہیں روف حسن صاحب کو جب انہوں نے گرفتار کیا تو وہ آپ ثبوت ڈھونڈ رہے تھے، وہ ثبوت آپ نے پیش دیکھیں وہ ہم نے جو ڈاکومنٹیشن الیکشن کمیشن میں فائل کیے تھے، ہم سے جو ریڈ ہو گیا تھا آفس پہ، سینٹرل آفس پہ، تو ایف آئی اے سارا سامان لے کے گئی، وہ سامان ہمیں نہیں ملا، وہ ڈاکومنٹس نہیں ملے، وہ فائلز ہمیں نہیں ملے۔ پھر ہم نے کورٹ میں ایک درخواست بھی فائل کی، الیکشن کمیشن کے پاس پہلے آئے، الیکشن کمیشن نے کہا آپ کورٹ سے رجوع کر لیں۔ ہم نے عدالت میں اپلیکیشن فائل کی، وہ اپلیکیشن ابھی تک پینڈنگ ہے اور وہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس ابھی تک نہیں آئے، اس لیے اس کے پیش نظر ہم نے کئی مرتبہ درخواست دی ہے کہ ہمارا یہ کیس آپ ایڈجرن کریں تاکہ ہمیں ڈاکومنٹیشن ملے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہ ڈاکومنٹس مل جائیں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج سے 5 دن کے بعد 26 کو چیف الیکشن کمشنر ممبر جو سندھ بلوچستان کی مدت ختم ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کوئی نام فائنل کیے کہ دیکھیں بالکل آئینی طریقہ کار ہے کہ ممبران صاحبان کے لیے اور چیف الیکشن کمشنر کے لیے آئین کا وہی طریقہ کار ہے۔ آرٹیکل 213(2)B میں یہی لکھا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی اور پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے نام جائیں گے اور وہ اس کا چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ کریں گے۔ اسی طرح ممبر کے لیے بھی لکھا ہوا آرٹیکل 218(2)B میں لکھا ہے کہ وہی طریقہ ممبرز کے لیے بھی ہوگا۔ ہمارے طرف سے عمر ایوب خان صاحب نے اسپیکر کو لیٹر لکھا ہے، اسی طرح شبلی فراز صاحب نے بھی سینٹ میں وہ بھی چیئرمین کو لکھا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی کی آپ بنا لیں تاکہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو۔ یہ اس سے پہلے شروع ہونا چاہیے تھا، لیکن ان اینی کیس انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی، اس میں 50% ٹریجری سے ہوں گے اور 50% اپوزیشن ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ یہ پروسیس ہم جلد کمپلیٹ کریں گے۔ آپ نے لیٹر بہت دیر سے نہیں لکھے، یہ خط آپ کو 2 ماہ پہلے لکھ دینے چاہیے تھے، کیونکہ آپ کو پتا تھا چیف الیکشن کمیشنر کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، اب اس میں اتنا زیادہ ٹائم لگے گا اور چیف صاحب کو مزید ٹائم مل جائے گا۔ اور نہیں دیکھو وہ تعیین میں ترمیم کرائی گئی ہے، وہ ترمیم جو 26ویں ترمیم ہوئی اس میں یہی کیا کہ جو ممبر اور جو چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہو جائے تو وہ کنٹینیو کرے گا اس وقت تک جب تک اس کا سکسیسر نہیں آتا، یہ تو اس تعیین کا حصہ ہے۔ لیکن ہم نے لیٹر پہلے بھی لکھنا تھا، لیکن روٹین میں یہی ہوتا ہے کہ وزیراعظم پہل کرتا ہے، وہ جب آپ کو لکھتا ہے تو وزیراعظم اور لیڈر آف دا اپوزیشن کنسنسس سے پارلیمنٹری پارٹی میں 3 نام بھیجتے ہیں۔ اگر ان کا کنسنسس نہ ہو سکے تو پھر ہر ایک نے اپنے اپنے 3 نام بھیجنے، چونکہ ہمارا ابھی تک لیٹر لکھا نہیں گیا، کنسنسس کی کوئی امید شاید نہیں ہے، اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ کمیٹی بن جائے، ہم اس میں اپنے نام دے دیں۔ اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا جو سپریم کورٹ میں اس وقت ایک ہلچل ہے اور اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ جو ججز کے درمیان ایک گڑا بندی بھی ہے اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو بھی رول بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں پاکستان سے دیکھیں 26ویں ترمیم جو ہے وہ تو چیلنج ہو چکی ہے، سپریم کورٹ میں پٹیشن ہے پینڈنگ ہے، اس میں لاسٹ جب جوڈیشل کمیشن کی ہیئرنگ تھی اس جوڈیشل کمیشن کی ہیئرنگ پہ بھی جج صاحبان نے بھی پوائنٹ آؤٹ اٹھا لیا تھا کہ پہلے سے کہ ہم ججز کو اپوائنٹ کریں اور جوڈیشل کمیشن کی پروسیڈنگ سر بہتر ہے کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہو۔ اس پہ سپریم کورٹ نے یہ اندیہ دیا تھا کہ اس کے لیے بینچ بنے گا اور وہ جیسا بھی بینچ بنتا ہے مناسب یہی ہے کہ سب سے پہلے ان کیسز کا فیصلہ ہو، سپریم کورٹ ہی نے فیصلہ کرنا ہے، ان ججز نے کرنا ہے، یہی طریقہ کار ہے کہ پہلے آپ اس کا فیصلہ کریں پھر آگے پروسیڈ کر لیں تو یہ بہتر ہے۔